اتحادی حکومت نے مشکل فیصلے کر لیے سر، بجلی کی قیمت میں اضافہ، گیس مہنگائی ہو گئی، سب چیزیں. اب الیکشن مہم خاصا مشکل کام نہیں ہوگا؟ عوامی رد عمل جب آپ کو آئے گا تو کیا سوچا ہے، کیا پلان ہے؟ بالکل مشکل کام ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. جب آپ یہ تو ریئرلی کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی تاریخ میں، صرف پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ جانے سے پہلے سارے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو. کیونکہ آخری ایک سال میں تو آسان چیزیں حکومت کرتی ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. جتنے بھی اپ لفٹ پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں، جیسے بجلی کے درس میں اضافہ ہو یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، جس سے مہنگائی کی اوور آل سچویشن خراب ہوگی، بڑھے گی مہنگائی، تو کوئی حکومت کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن ہمارے لیے یہاں ایک مشکل چیز یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، اور آئی ایم ایف پروگرام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. آئی ایم ایف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جب عوام کے پاس جائے گی تو کس طرح سے کیمپین کرے گی یا کیا جواب دے گی. عوام ظاہر سی بات ہے اس سے افیکٹ بھی ہوں گے، چاہے وہ بجلی بڑھے گی یا کل جو نئے ٹیکسز کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا. تو وی آر انڈر این آئی ایم ایف پروگرام. آئی ایم ایف پروگرام کنٹینیوسلی چلتا رہے گا مارچ تک، اور اس میں ظاہر ہے ہماری حکومت بھی ہے، پھر کیئر ٹیکر حکومت بھی ہوگی، اور پھر جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں عوام کے پاس اب ایک، میری تو سوچ بالکل ایسے ہی رہی ہے ود ان دا پارٹی ایز ویل، کہ دیکھیں جی مشکل فیصلے اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام کے لیے شارٹ ٹرم میں تو شاید فوائد ہو جائیں، لیکن لانگ ٹرم میں انہی کا نقصان ہوگا. جو فیصلہ لانگ ٹرم جو آپ بات کر رہے ہیں، لانگ ٹرم میں کیسے فائدہ ہوگا عوام کا؟ دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے، میں اور یہ آسانی سے سمجھ بھی آنے والی بات ہے. جو پولیٹیکل حکومتیں ہوتی ہیں صرف پاکستان میں، باہر بھی، پاکستان میں خاص طور پر وہ کرتی رہی ہیں. اگر آپ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے حکومت میں آئے، کہ اگر کوئی بھی چیز ہے، پیٹرول ہے مثال کے طور پر یا بجلی ہے، اس کی کاسٹ زیادہ ہے اور آپ عوام پر کم بوجھ ڈال رہے ہیں، تو جو ڈفرنس اماؤنٹ ہے تو حکومت کو برداشت ہی کرنا پڑے گا نا. وہ کہاں سے برداشت کریں گے؟ وہ یا تو نوٹ چھاپیں گے اسٹیٹ بینک سے. بالکل نوٹ چھاپنے کا مطلب یہ ہوگا مہنگائی میں زیادہ اضافہ ہوگا، عوام کی جیبوں سے زیادہ نکلے گا. یہ تو عوام کے لیے بہرحال مشکل. لیکن ایک چیز میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا، وقت کی کمی ہے. زبیر صاحب آپ خود پرائیویٹائزیشن کو ایڈ کرتے رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں کر پا رہی ہوتی حکومتیں، ڈر کیوں رہی ہوتی ہیں؟ یہ بالکل میرا خیال ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی، میرا خیال ہے جو 4-5 سب سے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو جو اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں، وہ اس میں ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں. اس کو اگر فکس نہیں کریں گے، اور پوری دنیا جو ہے باشمول آئی ایم ایف، باشمول جو دوست ممالک ہیں، وہ اب یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ خود کیا کر رہے ہیں فکس کرنے کے لیے اپنے پرابلم. اور اس میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جیسا پی آئی اے، اب پی آئی اے کے جتنے لاسز ہیں تو ظاہر ہے عوام کی جیب سے ہی جاتے ہیں نا. اسٹیل میں جو لاسز ہیں وہ عوام کی جیب سے جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے.
देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।